بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی یہ فرمایا کہ یقیناً جو لوگ آپ کے ہاتھوں پر آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے وہ اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. تو جو شخص فمن نکثا جو اس عہد کی خلاف ورزی کرے گا، عہد اور بیعت توڑے گا، تو دراصل وہ اپنے آپ پر عہد کو توڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو جو پورا کرے گا تو عنقریب اسے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ درخت کے نیچے جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے اور کل جس کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو جب یہ غلط اطلاع پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے تھے یہ بتانے کہ ہم لوگ لڑنے نہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں. نتیجے میں اس خبر کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم مقابلہ کیے بغیر اور انہیں حضرت قتل عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. اور اس سلسلے میں کون مجھ پر بیعت کرے گا؟ تمام صحابہ کرام لپٹ پڑے اور پورے جوش خروش کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ نے بیعت کی. اللہ تعالیٰ ان کی بیعت پر، ان کے جذبے پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، بیعت آپ جانتے ہیں ایک طرح کا معاہدہ اور قسم ہوتی ہے. یہ لفظ بیع سے بنا ہے، خرید و فروخت، مطلب آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. میں اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا رہا ہوں، بیچ رہا ہوں. تو یہ ایک عہد ہوتا تھا بہت پختہ قسم کی شکل کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قسم کھائی لوگوں نے کہ ہم ٹلیں گے نہیں، ہٹیں گے نہیں، جان دے دیں گے لیکن میدان نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ دراصل آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری مدد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ماننا، اللہ کی بات ماننا ہے. اس اعتبار سے یہ کہا گیا کہ آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. یہ مزید تاکید کے لیے فرمایا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، فضیلت تھی. یعنی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے جو جذبات تھے، ایمانی سرفروشانہ مزاج تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا یہ قبولیت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لا يدخل النار احد بایع تحت الشجرہ، کہ وہ ایک شخص بھی، ایک صحابی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی. حضرت صحابہ کرام میں جو انفرادی حضرت ابوبکر صدیق اور اس کے بعد مختلف درجات سے فضیلت بیان کی گئی ہے جنتی صحابہ کی، ان میں عشرہ مبشرہ کے بعد اہل بدر کی سب سے زیادہ فضیلت ہے اور ان کے بعد
ان صحابہ کرام کی جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی. یہ بیعت کی خبر اگرچہ بعد میں غلط ثابت ہوئی اور غلط معلوم ہوئی اور صحابہ کرام کا غصہ تھوڑا سرد اور ٹھنڈا ہو گیا، لیکن جب یہ خبر کفار مکہ کو پہنچی اور انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اس طرح سے بیعت کی تھی اور ان تک یہ خبر پہنچی تھی، تو اگرچہ معاملہ ایسا نہیں تھا پھر بھی وہ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اگر کسی مرحلے پر پھر سے شعلہ آگ کا بھڑک گیا تو ہم پر یہ حملہ آور ہو سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے فوراً یہ بار بار کی جو نمائندگی ہو رہی تھی، ایک کے بعد ایک متعدد نمائندے قریش کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے ہر ایک سے بہت ہی صاف صاف کہا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کرنا ہے، اسی لیے ہم ساتھ میں ہدیہ بھی لائے ہیں. خالد بن ولید کا دستہ جب سامنے تھا تب بھی آپ نے کوئی مزاحمت والا معاملہ نہیں کیا، بلکہ کترا کے راستہ بدل دیا تاکہ مقابلے کی اور لڑائی کی نوبت نہ آئے. 70 سے 80 لوگوں نے رات کے وقت مسلمانوں کے کیمپ میں گھسنے کی کوشش کی، سب گرفتار ہوئے، لیکن آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا. یہ بالکل واضح تھا کہ آپ کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے بلکہ ہم لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. چنانچہ انہوں نے حضرت سہیل بن عمرو ان کو اپنے آپ کے پاس بھیجا کہ فوراً جائیں اور صلح کرا لیں. اور اس سلسلے میں قریش نے جو دفعات طے کی تھی اس میں حضرت اس وقت کافر تھے سہیل، ان سے کہا کہ کسی بھی قیمت پر یہ تو طے نہیں کرنا کہ اس سال یہ عمرہ کریں گے، ورنہ لوگ ہم کہیں گے کہ مسلمانوں نے جبراً جو ہے قریش کے یہاں گھر میں گھس کر یا مکہ میں آ کر عمرہ کر لیا. پہلے سے کوئی معاملہ نہیں تھا، مطلب وہ یہ چاہتے تھے کہ جب آئیں تو ہماری عزت بھی رہے، ہماری اجازت سے آئیں، لوگوں کو دنیا کو یہ میسج جائے کہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں آئے ہیں. بہرحال یہ سہیل آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا آتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے، ان کا نام سہیل تھا، سہل سے بنا، سہل مانے آسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا ہے. اسے فال کہتے ہیں، اچھا فال لینا جس کا عقیدے پر کوئی اثر نہ ہو، عقیدے پہ دل میں کوئی خیال نہ ہو، بلکہ صرف ایسے ہی ظاہری طور سے فال لینا یہ جائز ہے. دل میں عقیدہ ہو، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو برا ہوگا اور فلاں چیز ہو گئی تو اچھا ہوگا، یہ دل سے عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. فلاں آدمی آیا اس کا نام صالح ہے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا، صلاح ہوگی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کو فال نیک اور جائز کہا گیا، اور وہ جو عقیدے کی شکل اختیار کر لے وہ ناجائز ہے، شرک تک جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو دیکھ کے کہا کام تمہارا سہل کر دیا گیا ہے. اور اس شخص کو بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں. سہیل نے آپ کے پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر فریقین کے درمیان صلح کی دفعات طے ہوئی، یہ جس کو صلح حدیبیہ کہا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. ہم نے کل پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے تناظر میں تقریباً پوری سورہ فتح کا مضمون اسی سے متعلق ہے. پوری سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد لوٹتے ہوئے ہی نازل ہوئی تھی، جس کا پہلا ہی فرمان تھا انا فتحنا لکا فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی. یہ صلح نہیں بلکہ فتح تھی. کیسے؟ آگے ہم تھوڑا سا اس کا تذکرہ کریں گے. شیخ صفی الرحمان کی تحریر کا حوالہ بھی اس میں ہے. یہ دفعات پہلے ملاحظہ کریں کہ صلح میں کیا کیا طے ہوا تھا. کچھ لوگوں نے ترتیب کا فرق ہے. شیخ عبدالرحیم اویس نے جو ترتیب بیان کی ہے، شیخ صفی الرحمان نے اس میں تھوڑی سی الگ رکھی ہے. جس کی بھی ہو، دفعات الگ ہیں، باتیں ایک ہی ہے. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں. یعنی آپ اور آپ کے رفقا ابھی مکہ میں نہیں جائیں گے، ابھی واپس جائیں. اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے. ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا. ایک سوار جس طرح اپنے حفاظت کے لیے ہتھیار لیتا ہے، باقاعدہ جنگی تیاری کر کے پورا مسلح ہو کے جنگ کے لیے جیسے جاتا ہے ویسے نہیں، بلکہ ایک سوار جو ہتھیار لیتا ہے وہ ایک ہتھیار ہوگا. میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا، پھر روک ٹوک نہیں ہوگی، آنے دیا جائے گا. یہ پہلی دفعہ. کہ اگلے سال آئیں گے، اس سال نہیں. دوسری دفعہ 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے. اس عرصے میں لوگ معمون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. 10 سال تک کفار مکہ نے جنگ بندی کا گویا یہ عہد کرنے کی خود پیشکش کی
ہاں آگے چونکہ شیخ صفی الرحمان صاحب نے بڑا جامع تبصرہ کیا ہے، میں یہاں کچھ کہے بغیر کہ بات لمبی نہ ہو، کم وقت میں زیادہ باتیں آ جائے، میں اسی کو پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ دوسری دفعہ تھی۔ تیسری دفعہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے، ہو سکے گا، داخل ہو سکے گا، وہ ہو سکے گا، یعنی اس کے لیے اجازت ہے، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے گا وہ داخل ہو سکے گا۔ یعنی اس معاہدے کے بعد جو چاہے قریش کے ساتھ ہو جائے، جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، جو قبیلہ، ہاں اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا، جو جس کا ساتھ پکڑے گا وہ اسی کا حصہ مانا جائے گا۔ لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی مقصود ہوگی، متصور ہوگی۔ یعنی اگر قریش کے ساتھ کوئی قبیلہ چلا گیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اب قریش کے ساتھ والے قبیلے کو بھی ادھر کے کسی قبیلے نے یا مسلمانوں نے کچھ نقصان پہنچایا تو یہ مانا جائے گا کہ قریش پر حملہ کیا گیا۔ ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ والے قبیلے کے ساتھ ہوگا۔ قریش کا جو آدمی، نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد اسے واپس کر دیں گے۔ کوئی آدمی مسلمان ہو گیا اور اپنے گھر بار کا ساتھ چھوڑ کر، ہجرت کر کے، بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچتا ہے تو آپ کو اسے واپس کرنا ہوگا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر، ہاں آپ کا ساتھی کوئی آپ کے پاس سے بھاگ کر یعنی کافر ہو کے مکہ والوں کے پاس آئے گا تو قریش کے پاس آئے گا تو اسے واپس نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں غیر منصفانہ بظاہر نظر آ رہی ہے اور اس میں ایک دباؤ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہے، لیکن جب آپ اس پر غور کریں گے تو یہ خود قریش کی ایک شکست ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا، لکھی گئی، ابھی ہم اس پہ تبصرہ آگے کریں گے۔ ہاں اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا کہ تحریر لکھ دیں اور یہ املا کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں آپ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا، قریش کے نمائندے نے کہا، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، قرآن میں کہا گیا رحمان کا انکار کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ ہاں اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو مان کر اللہ کے کسی نام کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ نے اسے کہا یکفرون، کفر کرتا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں ہم، اور اللہ کا کوئی نام قرآن و حدیث میں ثابت ہے اور ہم نہ مانے، یہ کفر ہے۔ تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا، تو انہوں نے رحمان کو نہیں مانتے تو کہتے رحمان ہم نہیں جانتے۔ آپ یوں لکھیے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ سہیل کہہ رہا ہے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے یہ املا کرایا۔ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی۔ ہاں اس پر سہیل نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے۔ آپ لکھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ، تو ہم رسول اللہ اگر آپ کو مان لیتے تو یہ سارا جھگڑا ہی نہیں ہوتا، آپ آرام سے آتے، ہم آپ کو اپنے سراخوں پہ بٹھاتے۔ ہاں لہذا آپ محمد بن عبداللہ لکھیے، محمد رسول اللہ نہیں۔ اللہ کے آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ، تم نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن میں ہوں تو اللہ کا رسول ہی۔ یہ اللہ کے رسول نے جواب دیا۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھے اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں۔ ہاں اللہ کا کیا نام ہے، لیکن حضرت علی نے گوارا نہیں کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں اور کہا کہ میں اللہ کے رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا، یہ ایسے ہی رہے گا۔ اللہ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں حضرت علی کا انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور تابع داری کا انکار نہیں تھا۔ گوارا اس لیے نہیں کہا کہ یہ نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں رسول اللہ کو رسول اللہ نام کے ساتھ آپ کے رسول اللہ مٹاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یعنی میں گویا ایک طریقے سے یہ انکار کے جیسی بات ہوگی، اس لیے جیسے سہیل کر رہا ہے میں نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک بات اس بات کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطالبے کو مانے جا رہے ہیں، اور آگے اور بھی سخت مانا۔ کیوں مانا آپ نے؟ یہ اللہ کا حکم تھا، اور آپ اور اللہ کے حکم میں
ہاں بظاہر یہ اس وقت جب ہو رہا ہے دباؤ یا ٹوٹنا محسوس ہو رہا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے اسی وقت اس کو فتح مبین کہا، اور بعد میں یہ واقعات نے ثابت کیا کہ صلح حدیبیہ اب مکہ میں عرب میں اہل مکہ اور دیگر تمام مشرکین پر مسلمانوں کے غلبے، ان کے دبدبے کی تمہید تھی، مکہ کو فتح کرنے کی تمہید تھی۔ اور جیسے یہ چیز سامنے رکھیں، ایک صاحب اختیار کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ دور اندیشی سے کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت عمر آگے ہم پڑھیں گے کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، بعد میں شرمندہ بھی ہوئے۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، کسی کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن اس میں فیصلہ کرنے والوں کی نظر دور تک ہوتی ہے۔ اللہ اور رسول کی جہاں تک بات ہے تو یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ غلطی کا معاملہ ہو، اللہ تو حکیم ذات ہے، احکم الحاکمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے، رکھنا چاہیے، لازم ہے کہ آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ دانشور، دور اندیش کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا انسانوں میں۔ بہرحال آپ نے یہ فیصلہ کیا، اس کے باوجود آپ ان کی بات مانے جا رہے ہیں کہ رحمان کی بجائے بسم اللہ الرحمن کی بجائے بسم اللہم لکھو، چلو ٹھیک ہے یہ لکھو۔ رسول اللہ مٹا دو، آپ نے مٹا دیا۔ حضرت علی نے نہیں مانا، اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ آگے اور بھی ان کے مطالبات ہیں، مانتے چلے گئے۔ کیوں؟ اس سے یہ پتہ چلا، بہت اہم سبق ہے، اچھے سمجھتے نہیں ہیں، اور جوشیلے جذباتی نوجوان تو یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مجموعی مصلحت اور بڑا فائدہ جس چیز کو میں ہو، اسے اختیار کرتے ہوئے چھوٹی موٹی ایسی چیزیں جھیل لینی چاہیے جہاں مسلمانوں کو وہ تنازل اختیار کرنا پڑتا ہے، کچھ دباؤ اور پستی کا اظہار بظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں کو ماننے میں بظاہر آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، دب رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صلح اہمیت رکھتی تھی جو لکھی جا رہی ہے، اسے روکنا گوارا نہیں تھا۔ اس میں مسلمانوں کا، اسلامی دعوت کا، اسلام کا بہت زبردست فائدہ تھا۔ ابھی آگے آپ تذکرہ پڑھیں گے، انتہائی زبردست، اب تک کی فتوحات کے بعد نتیجہ آنے والا موقع تھا یہ۔ لہذا بڑے فائدے کو اختیار کرتے ہوئے اگر کوئی چیز چھوڑنی پڑتی ہے، کہیں تنازل اختیار کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے، تو یہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں جگہ جگہ یہ قدم اور اس قسم کے اقدامات ملتے ہیں۔ ہم نے غزوہ احزاب کے درمیان دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن اور مشرکین کے قبیلے سے یہاں تک بات کر لی تھی کہ اگر تم اس بات پر تیار ہو جاؤ کہ کفار قریش کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ تو ہم جو ہے آپ کو مدینہ کی فصل کا، کھجوروں کا 1/3 سالانہ دیں گے۔ بعد میں یہ نامنظور کیا صحابہ نے، اور آپ نے بھی اس کی تائید کی، الگ بات ہے، لیکن وہاں بھی آپ ایک بڑی مصلحت کے لیے تنازل اختیار کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، عمل اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم سبق ہے۔ اب صلح لکھی گئی، پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ، یہ ایک قبیلہ ہے اس علاقے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی ہے کہ احد کے بعد بھی اس کا ایک آدمی آیا اور آپ سے ہمدردی رکھتے تھے یہ لوگ، ہاں وہ آپ کے ساتھ ہو گئے کہ اس فیصلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس صلح میں۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا، اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلیف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، وہ ان کے ساتھ تھی۔ اب یہاں ایک واقعہ، ابھی تازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا اور صلح طے ہو گئی۔ نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا، ابھی طے تو ہو گیا لیکن ابھی لکھاوٹ مکمل نہیں ہوئی، ہاں لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل جو بات کرنے آیا تھا قریش کی طرف سے اور جو لکھا رہا تھا، اس کا اپنا بیٹا ابو جندل، یہ مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ والوں نے ان کو بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑ کے رکھا تھا۔ تو ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے آ پہنچے، وہ زیری مکہ سے نکل کر آئے تھے بھاگ کر، انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں، ابھی صلح لکھی جا رہی ہے، اور وہ آ کے جیسے ہی گرے اس کا اپنا بیٹا، تو کہا کہ یہ پہلا آدمی ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں مجھے معاملہ کرنا ہے، جو طے ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہے کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجیے، نبی نے فرمایا ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا، تحریر پوری لکھی نہیں ہے اور یہ آئے ہیں، اب جب تک تحریر پوری لکھی نہیں گئی ہے تو نہیں مانی جائے گی، اس کے بعد جب لکھ لیں گے تب دیکھا جائے گا۔
تو سہیل نے اس نے کہا تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ نہیں کروں گا، اگر آپ یہ نہیں مانیں گے، یہ اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے تو میں صلح نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ تو سہیل نے کہا کہ نہیں، آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ ہاں، پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگے مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ دیکھیے آپ ایک صحابی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اب لوٹا رہے ہیں، مقصد صلح مکمل ہو جائے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ ہمارے یہاں اس قسم کی حرکت آج کوئی کر دے تو ہمارے ہی درمیان سے بہت سارے لوگ اختلاف کر کے الگ گروپ بنا لیں گے۔ ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہاں، اور ظاہری طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس تو وحی آئی، لیکن ظاہری طور سے بھی جو صلح کی دفعات سے جو چیزیں طے ہو رہی تھی وہ کتنی زبردست تھی، آگے ہم غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ہاں، اللہ تمہارے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، صبر کرو، یہ ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تمہارے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں مکہ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ ضرور بنائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ اللہ کے رسول کہنا ہے کہ ہم نے چونکہ عہد کر لیا ہے اس لیے اب ہم تم کو واپس کرنے پر مجبور ہیں۔ ہاں، ہم بدعہدی نہیں کر سکتے، مگر تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، کشادگی لائے گا۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ اب حضرت عمر یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ہم نے عہد کر لیا ہے، صلح کر لی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وہ حضرت عمر بھی، سارے مسلمانوں بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو اب ان کا رویہ دیکھیے حضرت عمر کا۔ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے، ان کے پہلو میں چلتے چلتے جا رہے تھے، ابو جندل کو کھینچا جا رہا ہے، یہ ان کے بازو میں چل رہے ہیں حضرت عمر، اور کہتے جا رہے ہیں کہ ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے۔ ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے، بات کر رہے ہیں اور اپنی تلوار کا حصہ ان کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں، ایسے ہے کہ یہ اس کو کھینچ لے۔ ہاں، حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا اور ابو جندل کو واپس لے جایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانوروں کو قربان کر لو۔ ہاں، جانوروں کو قربان کر دو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا۔ انہیں عمرے کے لیے آئے تھے، اب مکہ نہیں گئے ہیں، یہیں آپ لوگ اپنے جانور کو ذبح کر لو اور اپنے بالوں کو منڈوا لو، عمرے کا عمل یہی مکمل ہو جائے گا۔ ہاں، اس پر لیکن واللہ کوئی بھی نہیں اٹھا، اور حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ صحابہ کرام اتنے غمگین تھے، ہاں، اور ایسے بددل ہو گئے، مایوسی کا شکار کہ ہم تو خوشی خوشی آئے تھے کہ مکہ میں جائیں گے، کعبہ کی زیارت کریں گے، لیکن یہاں سے لوٹنا پڑ رہا ہے، تو ان کو بہت ہی دکھ اور غم کی کیفیت ان پر طاری تھی۔ اور یہی واقعہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا اس واقعے کے تناظر میں، کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ اڑاتے ہیں، فضائل اعمال میں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کعبہ گیا تو دیکھا کہ کعبہ وہاں نہیں ہے جہاں اس کی جگہ ہے، تو کہا یہ کیا بات ہوئی، کعبہ غائب ہے؟ تو کہا تم کعبہ کے طواف کے لیے آئے ہو اور کعبہ کسی شخصیت کے طواف کے لیے گیا ہے، وہ کسی اور کے۔ کتنی بکواس کرتے ہیں لوگ۔ یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں ہم، حدیبیہ مکہ سے باہر ہے، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام وہاں کعبہ کی زیارت کے لیے گئے ہیں۔ ہاں، کتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں، کتنے سخت حالات ہیں۔ صلح ہوئی، اب یہیں سے معاہدہ یہ تھا کہ آپ اس سال نہیں آ سکتے، اس لیے یہیں سے واپس جانا ہے، آئندہ سال آنا ہے۔ تو صحابہ کرام غم اور اندوز میں ڈوب گئے۔ یہ صحابہ، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بار بار کہا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی بلکہ تمام اولیاء صحابہ کرام کے پیروں کے درجے کے برابر، ان کی دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کتنی فضیلت والے ہیں، ان کا درجہ امیر معاویہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں
چلتے ہوئے ان کے پیروں سے اس کی ناک میں جو گرد و غبار گیا اس درجے کو بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے جو آپ نے حضرت امیر معاویہ نے صحبت رسول میں گزارا. یہ ہے درجہ صحابیت کا جو آج لوگ سمجھنے کو تیار نہیں. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اولیاء کے سردار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار ان کے ساتھ ہیں. کعبہ اپنی جگہ سے حدیبیہ نہیں آیا اور یہاں کہیں ابراہیم ادہم کے طواف کے لیے بھیجا جا رہا ہے, کہیں کسی کے لیے, اور لوگ مانتے بھی ہیں. اس قدر جہالت ہے, سیرت تو پڑھتے نہیں ہیں, دین جانتے نہیں ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ قربانی کر لو اپنے جانوروں کی, ہدیے کی, پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. تو آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. آپ کو بہت دکھ ہوا کہ صحابہ میری بات مان نہیں رہے. تو آپ کو ایک فکر لاحق ہوئی اور اپنی زوجہ مطہرہ جو آپ کے ساتھ آئی تھی, ہر سفر میں آپ ازواج مطہرات میں سے قرآن دازی کر کے کسی کو ساتھ لیتے تھے, ام سلمہ تھی یہاں. آپ ان کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا, لوگوں نے مانا نہیں. ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں جو صحابہ ایسا کریں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور اپنے حجام کو, جو حجامہ یا بال بنانے کاٹنے والا ہوتا ہے, وہ بلا کر سر منڈا لیجئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کیے بغیر یہی کیا, یعنی اپنا ہدی جو قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے کا جانور ذبح کر دیا اور حجام کو بلا کر سر منڈا لیا. جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے جانور کو ذبح کر دیا اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے. کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ فرط غم کی زیادتی کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. صحابہ کرام ایک دوسرے کا بال کاٹ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے, رو رہے تھے. اب یہاں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو صحابہ نے نہیں سنا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین اور عورتیں بھی کبھی بہت اچھی رائے دیتی ہیں اور دے سکتی ہیں. اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ مطہرہ ایک خاتون ہیں. انہیں نے جو رائے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی, صحیح لگی اور اس پر عمل کیا تو نتیجہ برآمد بھی ہوا. اور یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو فضیلت والا آدمی ہے, جو زیادہ شعور اور عقل والا آدمی ہے, اس کو کم فضیلت والا, کم درجے والا, کم عقل والا, کم علم والا اچھی ایسی رائے دے سکتا ہے جس کو بڑا آدمی قبول کرے. تو اس کو وہاں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا درجہ اونچا ہے, اس کا درجہ کم ہے تو اس کی رائے کیوں لوں. یہ آرا اور مشوروں میں یہ نہیں ہوتا. ایسا ہو سکتا ہے کہ کم درجے والے کی رائے زیادہ بہتر ہو. اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے. ایک جانور میں 7 لوگ شریک ہوئے. جانور کم تھے, افراد زیادہ تھے. اس اعتبار سے 7 لوگ شریک ہوئے. آپ نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا اور اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا. اس کا مقصد تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں. ابو جہل بدر میں مارا گیا, اور اس کا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, تو یہ اور ان کے لیے تکلیف دہ ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی, اور جنہوں نے بال کٹائے تھے ان کے لیے 1 مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا نا, لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, سورہ فتح کی آیت ہے, لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین, کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس خواب کو سچ کر دکھایا حق کے ساتھ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا, اور اس خواب کے بعد آپ یہ سفر کرنے پہ صحابہ کرام کے ساتھ تیار کیا اور آپ نے سفر کیا. کہ کیا خواب تھا؟ لتدخلن المسجد الحرام, تم ضرور بضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا, آمنین امن و چین کے ساتھ, بغیر کسی خوف دہشت کے, محلقین رؤوسکم ومقصرین, اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے اور اس کے بال کاٹتے ہوئے. تو یہاں محلق اور مقصر ہے. ابھی زیارت نہیں ہو رہی ہے, یہ اگلے سال کی بات ہے, لیکن حلق اور قصر دونوں کیا جا سکتا ہے. حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا دونوں کر سکتا ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کو 3 مرتبہ دعا دی اور کاٹنے والوں کو 1 مرتبہ, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حلق کرنا زیادہ فضیلت والا کام ہے, عمل ہے.
اور کینچی کے کٹانے والوں کے لیے ایک بار. اور اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب ابن عجرہ کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں، احرام کی حالت میں اگر اپنا سر کا بال منڈا لے، احرام کی حالت میں بال کاٹنا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے وغیرہ چیزیں جانتے ہیں آپ. تو اگر احرام کی حالت میں کوئی مجبور ہو گیا، بیماری ہو گئی، بال میں کیڑے جو وغیرہ ہو گیا اور اس وجہ سے اسے کاٹنا پڑا، تو انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، تو اسے روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دینا ہوگا. آپ نے ان کو حکم دیا تھا. ابھی آپ نے معاہدہ کر لیا، یہ معاملہ ہو گیا. اب اس کے بعد مومنہ عورتیں آ گئیں، کچھ عورتیں خواتین جو اسلام قبول کر چکی تھیں وہ آ گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم مسلمان ہو چکی ہیں، اب ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہم مدینہ چلیں گے. تو اس پر ان کے اولیاء اور ذمہ داران آ گئے اور مطالبہ کیا کہ دیکھو ابھی حدیبیہ میں جو ہے یہ صلح ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس جو آدمی جو آئے گا واپس لوٹے گا. لیکن آپ نے یہ مطالبہ ان کا رد کر دیا، اور دلیل یہ دی کہ صلح میں جو لکھا گیا ہے اس میں ایک جملہ یہ ہے وَلَا وَعَلَىٰ أَلَّا يَأْتِيَكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا، کہ یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی، رجلن کا لفظ ہے، ہمارا جو آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو، یعنی مسلمان ہی کیوں نہ ہو. یہ طے کیا تھا. تو آپ نے طے کیا تھا، اس لیے یہ مسلمان ہونے والی جو عورتیں آئیں ان کو لوٹا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں لکھا کیا ہے؟ رجلن، آدمی. لہذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں آیت نازل فرمائی. تو یہ آپ داخل نہیں ہیں، ہم نہیں لوٹائیں گے، اور آپ نے عورتوں کو نہیں لوٹایا. اور اس میں حکمت بھی ہے کہ مرد مخالفت یا شدت برداشت کر سکتے ہیں، صبر، عورتوں میں ان کے مقابلے میں کمزوری ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، یہ سورہ مجادلہ کی آیتیں ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جب آپ کے پاس ایمان والو، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کرتے ہوئے آئیں تو ان کا امتحان لے لو. اور پھر آگے بعصم الکوافر تک اس کا ترجمہ شیخ نے کیا ہے، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو. اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ. حکم بھی آ گیا کہ عورتیں اگر اسلام لے کر آ رہی ہیں اور تمہیں جانچنے کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ وہ سچے دل سے ایمان لا رہے ہیں، کوئی بہانہ ہیلا نہیں کر رہی ہیں، ایمان لائی ہیں، تو اب انہیں لوٹانا نہیں. نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہے. کافر کے لیے مسلمان عورت حلال نہیں ہے. البتہ ان کے کافر شوہر نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو. یہ حکم آیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے روشنی میں اس کا امتحان لیتے. اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ کہ آیتیں ہیں کہ جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں، اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، ولا یسرقن، ولا یزنین، اور نہ زنا کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی، کسی پر کوئی الزام نہیں لگائیں گی، جنہیں یہ عہد کریں، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. یہ گویا اسی وقت جب کچھ عورتیں آئیں اور لوٹانے کی بات کر رہے تھے قریش والے، آپ نے ویسے بھی انکار کر دیا، اور مزید اللہ کا حکم آیا اور ان سے متعلق مزید احکامات آئے. کافر اور مومن عورتوں کے درمیان یا مسلمان کے درمیان نکاح کے تعلق سے بھی اس میں اضافی چیز بیان کر دی. جیسے ہی یہ آیتیں ہوئی تو اب مسلمانوں نے بھی اس پر عمل کیا، چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر ہوئیں شرائط کی پابندی کا عہد کرتی، آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی ہے، پھر انہیں واپس نہیں کرتے. اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے، اب جب آیت آئی تو مسلمانوں نے اپنی کافر بیویوں کو طلاق دے دی. اسی وقت حضرت عمر کی زوجیت میں 2 عورتیں تھیں
جو شرک پر قائم تھی، آپ نے ان دونوں کو طلاق دے دی. پھر ایک سے معاویہ نے شادی کر لی، دوسرے سے صفوان نے جو اس وقت مشرک تھے. ہاں، یہ ہے صلح حدیبیہ. جو شخص اس کی دفعات کا اس کے پس منظر سے جائزہ لے گا، اسے شبہ نہیں رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی. یہ بہت اہم ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جو صلح ہوئی، میں نے بار بار کہا کہ اس صلح میں جو دفعات ہیں اس میں بظاہر مسلمان دبتے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مسلمانوں کا غلبہ اور غلبے کی تمہید تھی. ہاں، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے. اب تک کے واقعات، غزوہ بدر اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے ملاحظہ فرمائے احزاب تک، ہاں، انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ دم توڑ دیں گے، ہم ان کا صفایا کر دیں گے. اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین تھے. سارے لوگ ان کی سرداری مانتے تھے، ان کو بڑا مانتے تھے. صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے. اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی، قریش کا مسلمانوں کے ساتھ صلح کے لیے جھک جانا، تیار ہو جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے. پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر یہ نفسیاتی کیفیت نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا، اور اب انہیں صرف اپنی پڑی ہے. ہاں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے. یعنی اگر سارے کے سارا جزیرۃ العرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ کسی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے. کسی کے تعلق سے انہوں نے اس میں کوئی دفعہ نہیں رکھی، صرف اپنا بچاؤ، اپنے لوگوں کی واپسی کی بات کی. کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے؟ غور کیجیے، اب تک ان کی جنگ کیا تھی، لڑائی کیا تھی؟ مسلمان ختم ہو جائے، اسلام کی دعوت رک جائے، لوگ اسلام قبول نہ کریں، اور جو اسلام قبول کر رہے ہیں زبردستی اس کو واپس لانا چاہ رہے ہیں. اب خود ہی اس راستے سے ہٹ رہے ہیں. اس صلح میں اب 10 سال جنگ نہیں کریں گے تو مسلمان کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کو جنگ نہیں کرنی ہے. مسلمانوں کا وجود تسلیم کر رہے ہیں، مسلمان اگلے سال آئیں گے اس کو ایک طاقت اور قوت کی طرح قبول کر رہے ہیں. تو ساری چیزیں غور کیجئے. ہاں، اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین کیا نہیں ہے؟ آخر اہل اسلام اور اعداء اسلام کے درمیان جو خونریز جنگیں پیش آئی تھیں ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ آپ اسلام کے قبول کرنے اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ کیسے بن سکتے ہو؟ ہم آپ کی اس زور زبردستی کو قبول نہیں کرتے، اور یہ زبردستی کرنا چاہتے تھے. یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے. مکہ میں جو ہوتا تھا تو یہ اسے مارتے ٹھوکتے، اس کو مجبور کرتے، اس کو دوبارہ کہتے کہ واپس آ جا، یا پھر وہ مجبور ہو کے مکہ چھوڑ دے تو اس کی جائیداد پر، اس کے گھر پر قبضہ کر لیتے. کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو. یہی تو مقصود تھا. مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے. یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جسے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے: شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور اس میں کہیں کہ اصل مقصود دعوت تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صلح کے ذریعے مسلمانوں کو مذکورہ مقصد اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا، اور اس طرح حاصل ہو گیا کہ بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہو پاتا. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو جو فائدہ ملا وہ جنگ کی فتح، بدر کی فتح بہت بڑی تھی، بہت بڑی. غزوہ احزاب کی فتح کئی اعتبار سے بڑی تھی کہ اس زمانے کے اعتبار سے مکہ والوں نے یا مشرکین نے جو فوج اکٹھا کی تھی اس زمانے میں اتنی بڑی تعداد اور اتنی تیاری کے ساتھ کوئی فوج بنانا اور کسی پر یلغار کرنا ممکن نہیں تھا، تصور نہیں تھا. اور ان کا ناکام ہو کے واپس لوٹنا ان کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے کافی تھا کہ یہ اب اتنی بڑی طاقت کے بعد بھی جب ہم نے مسلمانوں کو پست نہیں کیا، صاف نہیں کیا، تو گویا اب ہمارے بس کے باہر ہے. اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ اب وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم کریں گے، ہم ان کی طرف قدم اٹھائیں کچھ کریں گے. چنانچہ آپ نے شیخ صفی الرحمان بیان کرتے ہیں کہ پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی. چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس سے پہلے 3000 سے کبھی زائد نہ ہو سکی، وہ محض 2 سال کے بعد، غور کیجئے کہ
ہر جنگ میں زیادہ سے زیادہ، یہاں تک کہ غزوہ احزاب میں مسلمان لڑنے والوں کی تعداد ٹوٹل 3000 سے زیادہ نہیں ہوئی تھی. ہاں، ہر غزوے میں تقریباً یہی حال تھا. لیکن صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد مکہ کے لیے جب آپ فوج لے کر آ رہے ہیں تو اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی فوج کی. ہاں، کتنی تعداد بڑھی اچانک. دفعہ نمبر 2 بھی در حقیقت اس فتح مبین کا ایک جز ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی. ہاں، اب پہلے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں آئیں گے، اور پھر دفعہ نمبر 3 میں کیا ہے کہ جو چاہے جس کے ساتھ داخل ہو جائے. 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ، اور اس میں جو چاہے جس کے ساتھ. تو اب مشرکین نے خود، اللہ نے کہا وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قرآن نے کہا کہ اصل میں یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے کی تھی، ابتدا انہوں نے کی تھی. تو اس اعتبار سے جنہوں نے ابتدا کی تھی وہی اب ختم کر رہے ہیں. ہاں، جہاں تک مسلمانوں کی طلایہ گردیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقانہ غرور اور اللہ کی راہ سے روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پر معاملہ کریں، ان کے ظلم کو روکا جائے. یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد ہے. اب غور کیجئے کہ 10 سال جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور گھمنڈ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے کا ہی تو عہد ہے. اب قریش اپنے اس غرور سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست و پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکامیاب ہو گیا. جس نے جنگ شروع کی تھی وہ کہہ رہا ہے 10 سال اب جنگ نہیں کریں گے. ہاں، یہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامیابی کی بجائے کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے پر سے متعلق عائد کر رکھی تھی. البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ 1 سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت بات تھی. اس کے بعد صلح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دے کر صرف ایک رعایت حاصل کی کہ جو دفعہ 4 میں مذکور ہے، لیکن یہ رعایت بھی حد درجہ معمولی اور بے وقت ہے، اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں تھا، کیونکہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا اللہ اور اس کے رسول اور مدینۃ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا. اس کے بھاگنے کی صرف یہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے. ہاں، خواہ ظاہراً اور خواہ پردے میں. اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے گا، اگر ایک آدمی مسلمان مرتد ہو جا رہا ہے تو اس کو مسلمانوں کو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے. اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا کہ انہ من ذهب منا الیہم فابعدہ اللہ، کہ جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور یا برباد کر دیا. اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ جو چلا گیا. اس میں اور ایک پہلو سے شاید آگے بیان کیا ہو، کئی علماء نے لکھا کہ آپ غور کیجئے کہ یہ شک ہے کہ جو مسلمان ہو کے کافروں کے پاس جائے گا اسے وہ نہیں لوٹائیں گے، اور کافروں میں سے جو مسلمان ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اسے لوٹانا ہوگا. اس میں کیا ڈر ہے؟ کفار مکہ کا ڈر ہے، یعنی یہ مسلسل ہو رہا ہے کہ ہمارے درمیان کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ہو رہا تھا مسلسل، جب لکھا جا رہا ہے تب لوگ مسلمان ہو کے لوٹ کے آ رہے ہیں. مطلب کفار مکہ کو خود اپنے سماج پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں، اپنے دین کے ماننے والوں پہ بھروسہ نہیں ہے کہ یہ ٹکیں گے. اپنے دین کے بارے میں ان کی شکست و خوردگی تھی یہ کہ ہمارے لوگ مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئیں گے. ہاں، لیکن اس کے برخلاف مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو کافر ہوگا ہم آپ کے پاس جو چلا جائے گا اس کو واپس نہیں لیں گے. تو اس میں کانفیڈنس تھا کہ کوئی مسلمان جو پکا مسلمان ہوگا وہ کافر مرتد ہو کے ان کے پاس جائے گا ہی نہیں. اس دفعہ میں نفسیاتی طور پر، اعتقادی طور پر اور اسٹریٹجیکل دیکھا جائے تو مسلمانوں کے غلبے اسلام کے مضبوط دین ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام کے بعد اسلام کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ مسلمان ہونے والا مرتد ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آج کل ہو رہے ہیں تو ہمارے یہاں تربیت ہی نہیں ہے. ایک اسلام جس کے دل میں ہوگا وہ مرتد نہیں ہوگا. جو لوگ ہو رہے ہیں ان کے دل میں نہیں تھا، تربیت نہیں تھی، عقیدت سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں تھا. وہ بہرحال ہرقل نے کہا تھا، عیسائی تھا، کہ ایمان کی بشاشت دل کے دل میں آ جاتی ہے وہ پھر واپس نہیں نکلتی.
تو بہرحال یہ مسلمانوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، جس کو ہم کانفیڈنس کہہ لیں، کانفیڈنس تھا کہ ہمارا کوئی آدمی ان کی طرف جائے گا ہی نہیں، اور یہ ان کا کانفیڈنس تھا کہ ہمارا آدمی ضرور جائے گا. ہاں، تو اپنے آدمی کو واپس مانگا اور مسلمانوں کو لوٹانے سے انکار کیا. باقی رہے مکے کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے، ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینہ میں پناہ گزی ہونے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ تھی. مکہ میں سے نکل کے اگر مدینہ میں نہیں واپس لوٹانا پڑ رہا ہے تو وہ کہیں اور جا سکتے تھے، اور وہی ہوا بھی آگے. حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کو کے لیے اپنی آغوش کھلی کیا وا نہیں کی تھی، کر دی تھی، جب مدینہ کے باشندے اسلام کا نام بھی نہیں جانتے تھے. اسی طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا، اور یہی بات تھی کہ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا وَمَخْرَجًا. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا. یہ آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم تم کو نہیں رکھ سکتے، لیکن تم کو مکہ والوں کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زمین بہت بڑی ہے. ہاں، پھر اس قسم کے تحفظات سے اگرچہ بظاہر قریش نے عز و وقار حاصل کر لیا کہ ہم اپنی صلح اپنی بات منوا لے رہے ہیں، لیکن مگر یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گھبراہٹ، پریشانی، اعصابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا، جو میں نے ابھی بیان کیا ہے اس میں موجود، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ سماجی گھروندہ ایک کھائی کے ایسے کھوکھلے اور اندر سے کٹے ہوئے کنارے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ کر گرنے والا ہے. لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات حاصل کر لینا ضروری ہے. ہاں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فراخ دلی کے ساتھ یہ شرط منظور کی کہ قریش کے یہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس طلب کریں گے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور پختگی پر واپس پورا اعتماد تھا، اور اس قسم کی شرط آپ کے لیے قطعاً کسی اندیشے کا سبب نہیں تھی. اب یہ جب معاہدہ ہو گیا، واپس ہو رہے ہیں، یا آج شاید آخری درس ہے، انشاءاللہ کل میری واپسی ہے، تو تھوڑا 2-5 منٹ زیادہ ہو جائے، مجھے لگتا ہے آپ لوگ قبول کر لیں گے تاکہ یہ بحث مکمل ہو، زیادہ نہیں لگے گا انشاءاللہ. ہاں، یہ ہے معاہدہ صلح کی دفعات کی حقیقت. لیکن ان دفعات میں 2 باتیں بظاہر اس قسم کی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غم اور علم لاحق ہوا. ایک یہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ طواف کیے بغیر واپس ہو رہے ہیں، تو اس لیے صحابہ کو بڑا دکھ ہو رہا تھا. دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کر لیا اور دب کر صلح کر لی؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور گمان وسوسے پیدا کر رہی تھی. ادھر مسلمانوں کے احساسات اس قدر مجروح تھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور معال پر غور کرنے کے بجائے حسن و ملال سے ڈھالتے. صحابہ کرام خود انتہائی ذہین تھے، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا کہ یہاں ان کے جذبات غالب ہو گئے، غم و اندوہ کا غلبہ ہو گیا، اور اکثر نے اس کی گہرائیوں پر غور نہیں کیا. ہاں، اور غالباً سب سے زیادہ غم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. چنانچہ انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹے کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اسی کی تعمیل کرتا ہوں، کروں گا. ہاں، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال یہ کام کریں گے، اسی سال طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے اسی سال کا تو نہیں کہا تھا. آپ نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف ضرور کرو گے. یہاں تھوڑی سی غلطی ہے عبارت میں، یعنی آپ نے کہا کہ پہنچو گے، ٹھیک ہے، اس سال نہیں، میں نے کہا کہ، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ،
انشاءاللہ. تو القرآن بھی کہہ رہا ہے، آپ نے بھی، اللہ کے رسول نے بھی کہا، تو لیکن یہ نہیں کہا کہ ابھی اسی سال جانا، آئندہ سال جائیں گے. حضرت عمر فاروق نے جب اللہ کے نبی، دیکھیے یہاں بھی ادب ہے، اگرچہ دل میں اعتراض اٹھ رہا ہے، اعتراض کے باوجود بات مان رہے ہیں. آج ہمارے یہاں کسی کو اعتراض ہوتا ہے، اعتراض کرنے کے بعد مخالف ہو جاتا ہے، بات نہیں مانتا، جماعت سے الگ ہو جاتا ہے. یہاں حضرت عمر اعتراض کر رہے ہیں، دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، لیکن جماعت سے الگ نہیں ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نہیں بن رہے ہیں. پھر گئے حضرت ابوبکر کے ساتھ. ہاں، اس کے بعد حضرت عمر بفرے ہوئے، غصے سے بفرے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، اور انہوں نے پھر ٹھیک وہی جواب دیا. آپ تفصیل میں جائیں گے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور باطل نہیں ہیں؟ ابوبکر صدیق نے کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، ان کے مقتولین جہنم میں، ہمارے جنت میں نہیں ہے. ابوبکر صدیق کا ضرور ہے. پھر انہوں نے یہ سارے سوالات کیا، اور پھر آخر میں یہ بھی پوچھا حضرت عمر نے کہ کیا اللہ کے رسول نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تو ابوبکر صدیق نے بغیر اللہ کے رسول سے بات کیے ہوئے انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ضرور تھا، ہاں، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. اور پھر آخری جملہ کہتے ہیں جو ہر مسلمان کا اور مسلک ہونا چاہیے، کیا آخر میں اتنا اضافہ کہ آپ کے رکاب تھامے رہو، یعنی آپ ہی کے ساتھ پکڑے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آپ حق پر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہی صحیح ہے، آپ کے جو فیصلے ہیں وہی صحیح ہے. ہماری آپ کی سمجھ میں آنا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں، یہ عمل یہاں یہ بتاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رسول کے بعد دینی بصیرت میں، معاملہ فہمی میں سب سے گہرے، سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ درجے کے تھے. ہاں، حضرت عمر نے بھی کئی مقامات پر یہ اعتراف کیا. ہاں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا واقعی اس لائق تھے کہ یار غار ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوں، آپ کے بعد آپ کے خلیفہ بنے. ہاں، تو آپ کا یہ مزاج، اور صدیق کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے تو آپ کا ہی ساتھ پکڑے رہو، سنت پکڑے رہو. اس پیر کے چکر میں، اس امام کے پیچھے، اس آدمی کے چکر میں مت پڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھامو. ہاں، اس کے بعد فرمایا، ہاں، اس کے بعد انا فتحنا لکا فتحا مبینہ، قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی، آیات نازل ہوئی جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا آسمان سے، اللہ کی جانب سے. اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا. ان کو سوال اٹھ رہا تھا تو پہلے انہی کو بلایا اور کہا، ہاں، اور پڑھ کر سنایا، قرآن کا فرمان پڑھ کر سنایا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ ہاں، فرمایا ہاں. اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور واپس چلے کہ اب اللہ کا فرمان آ گیا، سمجھ میں آ گیا، اللہ نے کہا ہے تو اب ایمان ہے. ہاں، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس کوتاہی اور اس تقصیر کا احساس ہوا تو بہت زیادہ سخت نازم ہوئے. خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے، نیکیوں کے برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا. ایک مومن گناہ کے بعد اگر احساس ہوتا ہے یا غلطی کے بعد، یہ تو بظاہر دیکھا جائے تو گناہ اس معنی میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال پہ سوال کیے جا رہے، پھر بھی غلطی مان لی، تو پھر بھی کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، توبہ کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے کہ کفارہ ہو جائے. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ ایک قسم کھا لی کہ اپنے بھتیجے سے بات نہیں کروں گا، بعد میں اس قسم کو توڑا تو قسم کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، 3 روزہ رکھنا ہے، یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کپڑا پہنانا. میں نے ترتیب بدل دی، پہلے یہ ہے. تو حضرت عائشہ نے ان چاروں پر عمل کیا، ایک کر دیتی کافی تھا. ایک غلام آزاد کرنا تھا، تقریباً 40 تک غلاموں کو آزاد کر، اتنا فیلنگ، اتنا احساس تھا. تو حضرت عمر برابر معافی مانگتے رہے، برابر نیکیاں کرتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، روزے رکھتا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہاں، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، بھلائی دے گا. اب آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھی چھوٹ کر بھاگ گیا. اس کا نام ابو بصیر تھا. وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے. ہاں، قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور یہ کہلوایا کہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد پیمان ہے اس کی تعمیل کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا. 2 آدمی جو آئے تھے کہا ٹھیک ہے ان کو آپ لے کے جائیے. یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے. ذوالحلیفہ
جس کو اب ابیار علی کہتے ہیں، جو میقات ہے مدینہ سے آنے والے جہاں احرام باندھتے ہیں، ہاں، اور کھجور کھانے لگے وہاں ذوالحلیفہ اتر کے۔ ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا ان دونوں میں سے کہ اے فلاں، ہاں، اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار تو بڑی اچھی، بڑی عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا ہاں ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا 12 تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے بتاؤ، دکھاؤ، میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اس کا کام تمام کر دیا، اس کو مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا شخص جب اس نے منظر دیکھا تو وہ اٹھ کر بھاگا، مدینہ پہنچ کر دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ بڑا خوفزدہ نظر آتا ہے۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا میرا ساتھی اللہ کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل کیا جانے والا ہی ہوں۔ ہاں، اتنے میں ابو بصیر آ گئے پیچھے سے تلوار لیے ہوئے اور بولے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا، آپ نے جو عہد کیا تھا مجھے لوٹا دیا تھا، اب مجھے میرا کام کرنے دیجیے۔ ہاں، آپ نے بات پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا تھا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی، اب میں ان سے نجات پا گیا، میرے ہاتھ میں ہتھیار اور یہ میرے قابو ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، دیکھیے صحابہ کرام کتنے گہری بصیرت والے بھی ہوتے تھے، یہ سن کر ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہاں میں رہوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے پابند ہے، آپ عہد کی مخالفت نہیں کر سکتے، تو مجھے پھر سے لوٹا دیں گے، اس لیے فیصلہ اب مجھے کرنا چاہیے، ابھی میرے پاس ٹائم ہے۔ ہاں، چنانچہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ سمجھ کر ہاں وہ مدینہ سے نکل کر وہاں سے بھاگے، مدینہ سے نکل گئے اور ساحل سمندر پر آ گئے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل جو لکھے جانے کے وقت آئے تھے، اور پھر ان کو وہ سہیل نے باپ نے کہا کہ نہیں پہلے لوٹاؤ واپس۔ مسلمانوں کے رونے چیخنے کے باوجود، یہ تھوڑا سا جو ہم نے پڑھا اس کے علاوہ کچھ تفصیلات ہیں کہ کئی مسلمان بے چین تھے کہ اب یہ مسلمان ہو گیا، ہمارا بھائی ہے، اسے ہم ایسے کیسے واپس جانے دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے کسی نے مخالفت نہیں کی۔ تو وہ جو واپس لیا جا چکا تھا وہ بھی بھاگ کر نکلے اور ابو جندل سے ابو بصیر سے آ کے مل گئے کہ ساحل پہ مدینہ نہیں جانا ہے، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹانا پڑے گا، تو جا کے ساحل پر ان کے ساتھ مل گئے۔ ادھر سہیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر سے عامل۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ کر مل جاتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو اس کے پیچھے جاتے اور اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے، اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کے، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں، اور یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں، ہاں ہم خود، اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا وہ مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوا لیا اور مدینہ واپس آ گئے، یعنی از خود اپنے اس معاہدے کی اس شک کو قریش نے اپنی جانب سے واپس لے لیا کہ نہیں، آپ کے پاس جو ہمارا آدمی جائے گا نا وہ واپس نہیں لوٹانا ہے۔ اس معاہدہ صلح کے بعد 7 ہجری کے حوائل میں حضرت عمرو بن عاص معاہدہ ہوا ہے ابھی، اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم، یہ عثمان بن طلحہ وہی ہیں جن کو کعبہ کی کنجی دی گئی بعد میں، ان کے خاندان کو، ہاں یہ تینوں اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ ہاں، جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، یہ تینوں بڑے جانباز اور ممتاز صحابہ تھے، عمرو بن عاص فاتح مصر، خالد بن ولید سیف اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، ہاں، اور فاتح اسلام، نمایاں سپہ سالاری کی گویا صفت رکھنے والے، احد میں بھی مسلمانوں کے نقصان کے اصلی ذمہ دار سبب یہی تھے۔ تو یہ کیسی شخصیات تھی؟ یہ لوگ مسلمان ہو کر جب آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے گوشوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ اور اس کے فوراً لگی ہوئی کچھ باتیں بعد کی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ صلح حدیبیہ تک مسلمان جتنی تعداد میں ہوئے تھے، ہاں 2000 یا 3000 جو بھی ہوئے تھے، اس سے پہلے کے 8 سال 10 سال معاف کیجئے، اس سے پہلے کے سالوں میں جتنے مسلمان ہوئے تھے، اگلے 2 سال میں اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان ہو گئے۔ اس صلح حدیبیہ کی برکت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں، اور پھر اللہ رب العالمین حکیم علیم نے اس واقعے کو گویا مسلمان اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ
اسلام کے غلبے کی تمہید اور فتح مکہ کی تمہید بنائی۔ یہ صلح حدیبیہ ایک صفحہ اور پیش کر رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا، چونکہ اسلام کی عداوت و دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط، ہٹ دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو احزاب کے 3 بازوؤں یعنی قریش، غطفان اور یہود میں سے سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا، اور چونکہ قریش ہی پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سر پڑ گئے اور ان کی دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی اور دشوار شر اور شور و شر کا مظاہرہ نہیں ہوا، کسی بڑی تگ و دو اور شور و شر کا مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو یہود کے بھڑکانے پر کیا ہلکی پھلکی کارروائی۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے، وہ یثرب سے جلاوطنی کے بعد خیبر کو اپنی دسیسہ کاریوں اور سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے۔ وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ وہ مدینہ کے گرد و پیش آباد بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر زخم پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے، جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا کہ آپ نے اس کے بعد کیا جو 100 میل کے فاصلے پر تھا مدینہ سے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف کیا، وہاں اقدام کیا، اور جنگ خیبر ہوئی جس کا تذکرہ آگے ہے لیکن ہمیں موقع نہیں ہے۔ بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا بڑا اہم اور سنہری موقع ہاتھ آیا۔ اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں۔ لہٰذا شیخ نے اپنی ترتیب کے اعتبار سے بتایا کہ مناسب ہوگا کہ یہاں 2 قسموں کے سرگرمیوں کو 2 قسموں میں بانٹا جائے۔ ایک تبلیغی سرگرمیاں، بادشاہوں سربراہوں کے نام خطوط، مختلف ممالک کے بادشاہ اور قبیلوں کے سرداروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خطوط لکھے۔ اب ملک سے بیرون ملک اور دوسرے مقامات پر اسلام کی دعوت جا رہی ہے۔ دوسری جنگی سرگرمیاں، پھر بیجا نہ ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کر دی جائیں، کیونکہ طبعی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے، جہاد لڑائی نہیں، بلکہ دعوت مقدم ہے۔ دعوت اصل مقصود ہے، دعوت کا راستہ کھل جائے تو کسی قوم سے لڑائی جھگڑا کرنا ممنوع ہے۔ اصل مقصد بھی یہی ہے۔ مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات، مصائب، جنگ، فتنے، ہنگامے اور اضطراب اور ایسی اور بہت ساری تکالیف، ہجرت وغیرہ کی، سب کچھ اسی اسلام اور اسلامی دعوت کے لیے ہی تو برداشت کیا تھا۔ یہ دروازہ کھل گیا۔ اب اس کے بعد شیخ نے بیان کیا، اور صلح حدیبیہ کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ اس میں سے کئی بادشاہوں نے اسلام قبول کیا۔ شیخ عبدالحلیم اویس اور دوسرے سیرت نگاروں نے تفصیل بھی بیان کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کے بعد 2 سال کے اندر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد صلح سے پہلے 18 سال کی مدت میں مسلمان، 18 سال سے پورے 18 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے سے لے کر 18 سال کی مدت میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ یہ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے تو یقیناً یہ فتح مبین تھی، اور یہی فتح مبین اب جب قریش کا بازو ٹوٹ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں، اب دنیا کے کئی بادشاہ، نجاشی اور کئی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کئی نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن تسلیم کیا کہ یہ سچے نبی ہیں، جیسے ہرقل تھا، اور پھر ان کی وہ بات چیت چلنے لگی۔ خود مکہ والوں کو یہ پیغام گزرا کہ ہرقل نے دربار میں بلا کے ابو سفیان اور اس کے قافلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، جو بخاری شریف میں 13 سوالات کیے، اور ان 13 سوالوں کے کرنے کے بعد جو جواب دیا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا تھا، تم نے یہ جواب دیا، ایک نبی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے، ہر معیار پر ہرقل نے کہا کہ یہ سچے رسول ہیں، اور ابو سفیان سے کہا کہ اگر جو تم کہہ رہے ہو، جو باتیں تم نے بتائی ہے، جواب دیا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو میں جس جگہ بیٹھا ہوں، شام میں ایلیا میں آیا تھا، وہ روم کا بادشاہ تھا، ایلیا آیا تھا شام میں، تو اس نے کہا کہ جس تخت پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس پیر کے نیچے جو زمین ہے عنقریب وہ اس کی ملکیت میں اور سلطنت میں شامل ہو جائے گا۔
اور اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی تو دربار والے بھڑک گئے، دروازہ بند کروا دیا تھا، اور پھر کہا کہ میں تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا، میں مسلمان نہیں ہو رہا ہوں، کہ حکومت چلی جائے گی یہ سوچ کے رک گیا، لیکن یہ تسلیم کر لیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر ابو سفیان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لقد امیرا امر ابن ابی قبشہ، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول اللہ کے اجداد میں کسی خاتون کا نام تھا ابن ابی قبشہ، اس کی طرف نسبت کیا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑا ہو گیا کہ روم کا بادشاہ بھی ان سے ڈر رہا ہے۔ تو گویا ایک طریقے سے یہ ہموار ہوتی چلی گئی، راستہ ہموار ہوتا چلا گیا، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اگلے 2 سال بعد، صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف خیبر فتح کر کے یہودیوں کا صفایا ہوتا ہے، وہاں مسلمانوں کو اچھی غنیمت ملتی ہے، زمینیں ملتی ہیں، کھجوریں ملتی ہیں، کھجور کے درخت، باغات وغیرہ، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے۔ فتح مکہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہو رہے ہیں، وہ مکہ جہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا، جس کے بارے میں سورہ انفال میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ آپ کو قیدی بنائیں یا شہر سے نکال دیں یا قتل کر دیں، اور طے ہوا تھا کہ قتل کر دیں۔ جن کو قتل کرنے کے لیے گھر گھیر کر کھڑے تھے، ان کے بیچ سے نکل کر ہجرت کی تھی، 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا تھا ابوبکر صدیق اور آپ پر، پوری مکہ میں ڈھونڈا جا رہا تھا کہ مل جائیں تو گردن کاٹ دی جائے گی۔ جن کے تعلق سے مکہ والے مکہ میں رہنے پر مجبور کیا، اب وہ لوٹ رہے ہیں تو یہ مکہ والے مجرم بن کر کھڑے ہیں اور مکہ سے بھاگنے پر مجبور ہیں، یا اپنے آپ کو سرنڈر کرنے پہ یا اسلام قبول کرنے پر۔ جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا، جہاں قتل کا فرمان جاری کیا گیا، وہاں آپ کا فیصلہ اب نافذ ہو رہا ہے۔ آپ چاہتے تو اشارہ کرتے گردنیں کٹ جاتی، کسی کا سر اس کے دھڑ پر نہیں رہتا۔ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیا، اسی کا کہتے ہیں کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، ان کے مکر کا جواب دے رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر سے بہتر داؤ چلنے والا ہے۔ یہ اللہ کا داؤ تھا کہ جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا، اس کے مقابلے کی شروعات ہوتی ہے بدر سے لے کر، اور فتح مکہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کا مکر ہے کہ جس نبی کو تم مارنے اور سازش کر رہے تھے، وہ فاتحانہ تمہارے اوپر غالب ہو کر قوت کے ساتھ آ رہا ہے، اور تم اس کے رحم و کرم پر ہو اور اس کے معافی کے منتظر ہو کہ ہم آپ کو کریم ابن کریم جانتے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ نے معاف بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا یہ تھوڑا سا سلسلہ ہے، حالانکہ ہم نے، میں سمجھتا ہوں شاید آدھا ہی حصہ پڑھا ہے، لیکن ہمارے اس رمضان کی مدت، خاص طور سے میں یہاں رہوں، یہ ختم ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے موقع دیا، اور اگر اس طرح کی کوئی سلسلے کا موقع رہا تو انشاءاللہ بقیہ حصے پر ہم گفتگو کریں گے، کچھ بات چیت کریں گے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ یہ موقع ملے نہ ملے کہ آپ حضرات، آپ کے گھروں میں یہ ایک اہتمام ہونا چاہیے کہ سیرت رسول کا مطالعہ کیا جائے منظم طریقے سے، ایسے نہیں کہ بس بول دیا چلتے چلتے یوں ہی ہو گیا۔ بیٹھ کر پڑھیے، پڑھائیے، اور اس پر سوال جواب کیجیے گھر میں۔ میں نے جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا کہ سیرت کی کتابیں، کتاب نہیں، کتابیں جمع، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 کم سے کم یا اس سے زیادہ، اور ان میں بھی وہ سیرت کی کتابیں جو زیادہ بہتر اور زیادہ معتبر ہو، صحیح روایات پر مشتمل ہو۔ اس معاملے میں بھی ایک مسئلہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان کتابوں میں ایسی روایتیں بھی بھر دی ہیں جس کا حقیقت سے یا ثبوتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے بنیاد واقعات، جھوٹے واقعات جو لوگوں نے بیان کر دیے اور یوں ہی بیان کرتے ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو سمجھ پڑھتا ہے تو آپ کے جو کام ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں، وہ سب سنت ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے صحابہ جو کر رہے ہیں وہ سنت ہے۔ اب ایک آدمی اگر جھوٹا واقعہ بیان کرتا ہے جو ثابت ہی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں ہے، تو اس سے وہ دین کے مسائل مستنبط کرتا ہے، ایک ایسی چیز کو سنت بنا دیتا ہے جو دین ہے ہی نہیں۔ لہٰذا وہ بھی ایک نازک اور خطرناک پہلو ہے۔ ان چیزوں کو لحاظ کرتے ہوئے سیرت کی معتبر کتابوں کا مطالعہ کرنا ہم پر لازم ہے، اور سیرت جو نہیں پڑھے گا اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آ سکتا، وہ سچا پکا مسلمان، اچھا مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ اور جو سیرت پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حیات طیبہ کو حقیقت میں پڑھے گا، اسے جو خوراک ملے گی، روحانی خوراک، بہت شاندار۔ میں بات ختم کرنے سے پہلے بس ایک اشارہ کروں، مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، کہ وہ ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے۔ درس کے ختم ہو جانے کے بعد سب لوگ جب اٹھ کے چلے گئے تو ایک شخص بیٹھے رہ گئے۔
علامہ ابن تیمیہ نے ان کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ رکا ہوا ہے، مطلب اس کو مجھ سے کچھ کام ہے، سنا بہی کر کے شاید کوئی شخص تھا اور وہ بہت بڑا فلسفے کا عالم تھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے کچھ کام ہے؟ کہا ہاں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہیے۔ تو کہا کہ آپ نے فلاں فلاں اپنا نام بتایا، کہا نام سنا ہے؟ تو کہا جو بھی کہا وہ کہا کہ میں وہی شخص ہوں۔ کہا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں فلسفے کا بہت بڑا عالم ہوں، منطق، فلسفہ، عقلیات، اس دور کی سائنس کہہ لیجیے، تو میں فلسفے کا، عقلی علوم کا بڑا ماہر ہوں۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ تو مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو کہا میں آپ سے اپنا ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، میں بڑی بے چینی، بڑے اضطراب اور بے سکونی کا شکار ہوں، مجھے چین نہیں آتا، رات رات بھر نیند نہیں آتی۔ کہا کیوں؟ کہا میں جو فلسفے کے مسائل کی گتھیاں سلجھاتا ہوں، ایک سوال دماغ میں اٹھاتا ہوں، پھر اسی کا جواب دل میں لاتا ہوں، سوال سوچتا ہوں پھر جواب لاتا ہوں، اور یہ سوچتے سوچتے کہ اس سوال کا یہ جواب ہے، پھر اس پر یہ سوال اٹھتا ہے، پھر اس سوال کا یہ جواب ہے، میں راتیں گزر جاتی ہیں اور مجھے اطمینان نہیں، ایک قسم کی بے چینی اور اضطراب رہتا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کچھ دیر خاموش رہ کر اسے غور سے دیکھا اور اس کے بعد اس کو مشورہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرو، تمہاری یہ بے چینی انشاءاللہ دور ہوگی۔ کیوں؟ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے مسائل کے حقیقی حل بتاتی ہے، ہمیں زندگی کا شعور اور سلیقہ دیتی ہے، زندگی کے نشیب و فراز میں ہمیں کہاں کیا کردار اختیار کرنا چاہیے اس کی روشنی دکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ چلتا پھرتا قرآن ہے، قرآن کی تعلیم ہے، لہٰذا قرآن اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان دونوں کو جوڑ کر اپنا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھیے، اور کہیں بھی رہیں، کبھی بھی رہیں، رمضان ہی میں نہیں، ہر موقع پر اپنا سب سے قیمتی سامان اور جوہر سمجھ کے اس کی حفاظت کیجیے، قدردانی کیجیے، پڑھتے رہیے اور اللہ سے دعا اور اپنی کوشش کرتے رہیے کہ اللہ اس کو ہماری اپنی زندگی میں جو ضروریات ہے اس کے مطابق نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نجات پانے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔